السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام رجو ہے اور میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں پر ہمارا کام گانا بجانا تھا۔ گانا بجانا کر کے ہی ہم لوگ اپنا گزارا کرتے تھے اور یہی ہماری آمدنی کا ذریعہ تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ گانے بجانے کے لیے جاتی تھی۔ میرے ابا کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو بچپن میں ہی مجھے اور اماں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اماں کو جب بھی غصہ آتا تو ڈھیروں بد دعائیں ابا کو دے ڈالتی۔ کسی اور عورت کے پیچھے ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں میں ہی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، وہی ہمارا گھر تھا۔ دونوں ماؤں بیٹی گاؤں میں ہونے والی شادیوں میں جاتی اور وہاں گانا بجایا کرتی۔ وہاں سے جو پیسے ملتے انہی سے ہمارا گھر چل رہا تھا۔ پڑھائی لکھائی کا شوق تو تھا، لیکن یہ شوق پورا کرنے کے لیے جیب میں پیسے نہیں تھے۔ میری ماں پہلے خود گانا بجانا کرتی تھی۔ شادیوں میں اتنے پیسے کہاں ملتے تھے کہ میری اماں میری بڑی بڑی خواہشیں پوری کرتی اور مجھے تعلیم وغیرہ دلواتی۔ گھر کے اخراجات پورے ہو جاتے اور 2 وقت کی روٹی وہ مجھے کھلا دیتی، یہی بہت تھا۔ اماں رات جاتی ہی شادی پر جاتی اور دیر سے گھر لوٹتی۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ رات کو بھی انہیں وہیں پر رکنا پڑتا، اسی لیے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتی اور بچپن سے ہی میں اماں کے ساتھ گاؤں کی تقریباً سبھی شادیوں میں ان کے ساتھ جاتی تھی۔ میری اماں کی آواز بہت اچھی تھی اور سارے گاؤں والوں کو ان کی آواز بہت پسند تھی، اسی لیے گاؤں میں جس کی بھی شادی ہوتی تو وہ لوگ گانے بجانے کے لیے میری اماں کو ہی بلاتے تھے۔ ہمارے علاوہ بھی عورتیں تھیں جو گانے بجانے کا کام کرتی تھیں، لیکن سب لوگ میری اماں کو ان کی آواز کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے۔ اور ویسے بھی میری اماں نے کبھی کسی سے اس بات پر بحث نہیں کی تھی۔ جو جتنے پیسے دے دیتا اماں خوشی سے رکھ لیتی اور ہم لوگ شادی کا کھانا کھا کر واپس آ جاتے۔ یہی ہماری چھوٹی سی زندگی تھی اور اسی طرح سے ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس گاؤں میں رہتے ہوئے ہمیں کافی سال گزر گئے تھے۔ میری اماں کا آبائی گاؤں یہ نہیں تھا، یہاں پر تو ابا کے ساتھ شادی کر کے رخصت ہو کر آئی تھی۔ ابا تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اماں نے اس گاؤں کو نہ چھوڑا اور یہیں پر اپنے آگے کی زندگی گزارنے لگی۔ یہ گاؤں والے ہمیں جانتے تھے اور ویسے بھی ہماری مدد کر دیتے تھے، اسی لیے یہیں پر رہنا ہم دونوں کے لیے بہتر تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے میری اماں بیمار رہنے لگی۔ اب تو میں بڑی ہو چکی تھی اور میری عمر 20 سال تھی۔ میں نے بھی گانا بجانا اماں سے سیکھ لیا تھا۔ اب ان کے ساتھ شادی میں جا کر میں گانا گاتی۔ میری آواز بھی بہت ہی پیاری تھی اور اماں کی طرح میری آواز بھی لوگوں کو بہت پسند تھی۔ اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی، وہ بیمار ہو گئی، مگر جہاں بھی شادی ہوتی وہ میرے ساتھ جاتی۔ وہ مجھے اس طرح سے اکیلے نہیں بھیجنا چاہتی تھی اور نہ ہی گھر میں کوئی اور تھا جو میرے ساتھ جاتا۔ میں انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کرتی کہ وہ میرے ساتھ نہ جایا کریں، ایسے ہی خواہ اپنے آپ کو تھکاتی ہیں، گھر پر آرام کیا کریں۔ یہ سارا گاؤں ہمارا اپنا ہے اور میں سب لوگوں کو جانتی ہوں، مجھے کسی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں خود ہی گھر واپس آ جایا کروں گی۔ مگر اماں کو بے چینی لگی رہتی۔ وہ یہ کہتی کہ اگر انہوں نے مجھے اکیلے جانے دیا تو پھر بھی وہ گھر میں سکون سے بیٹھ کر آرام نہیں کر پائیں گی، ہر وقت میری فکر لگی رہے گی۔ ایسے میں وہ میرے ساتھ جائیں گی تو ٹھیک رہیں گی۔ مجبوراً میں اماں کو اپنے ساتھ لے جاتی، مگر میں انہیں ساتھ لے جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ دن بدن ان کی طبیعت خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر سے ان کی دوا بھی لے کر آئی، لیکن اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری اماں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں کا انتقال ہو گیا، میں اکیلی رہ گئی تھی، مگر میں اماں کے جانے کے بعد ہمت نہ ہاری اور اس کام کو اکیلے سنبھال لیا۔ مجھے باہر جاتے ہوئے لوگوں کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ بچپن سے ہی میں نے اماں کے ساتھ اکیلے وقت گزارا تھا اور مجھے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اب تو میں اکیلے ہی گانے بجانے کا کام کر لیتی تھی اور اپنے گاؤں میں جہاں بھی شادی ہوتی وہاں پر چلی جاتی۔ لوگ ہر شادی میں مجھے ہی بلایا کرتے تھے، کیونکہ اپنی ماں کی طرح میری بھی آواز بہت اچھی تھی اور وہاں سے جو بھی پیسے ملتے تھے ان سے میں اپنا گزارا کر رہی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے میں گاؤں کی ہی کسی شادی پر جا رہی تھی، جب راستے میں ایک فقیر نے روک لیا اور مجھ سے پیسے مانگنے لگا۔
اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کل سے بھوکا ہے، ایسے میں اگر اسے کچھ کھانے کو دے دوں یا چند پیسے دے دوں جس سے وہ کھانا کھا سکے۔ اس دن میں کچھ جلدی میں تھی کیونکہ مجھے پہلے ہی اپنے کام سے دیر ہو گئی تھی۔ مجھے جلد از جلد اس گھر میں پہنچنا تھا جہاں شادی تھی، کیونکہ جو وقت انہوں نے بتایا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ شادی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، جبکہ میں ابھی تک راستے میں ہی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو دیر سے جانے کی وجہ سے وہ لوگ مجھے پیسے نہ دیں، یا پھر دوبارہ سے مجھے اپنے گھر کی شادی پر نہ بلائیں۔ اور کچھ اچانک سے اس فقیر کا آ جانا، وہ مجھے وہاں سے جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ بار بار مجھے روک کر مجھ سے کچھ پیسے مانگنے لگ جاتا۔ مجھے اس بات پر شدید غصہ آیا اور میں اس فقیر کو دھتکار کر آگے چلی گئی۔ ابھی میں تھوڑا آگے ہی گئی تھی جب پیچھے سے مجھے اس فقیر کی آواز سنائی دی، جو اونچی آواز میں مجھے بد دعا دے رہا تھا۔ اس نے مجھے بد دعا دی کہ تو تباہ و برباد ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آواز سن کر میں ٹھہر گئی، کیونکہ اس کی آواز میں ایک تکلیف تھی جو میں نے محسوس کی، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، یہ سوچ کر کہ ایک دن میں کئی ایسے فقیر سامنے آتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں اور نہ دینے پر اسی طرح الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ میں خاموشی سے اپنے کام پر چلی گئی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بد دعا آخر تک میرا پیچھا کرے گی۔ اس کے بعد سے میں جس بھی شادی میں گانا گانے کے لیے جاتی تو وہ شادی ہی ٹوٹ جاتی۔ شروع میں تو سب لوگوں نے اس بات کو ایسے ہی ایک حادثہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اس کے بعد جب مسلسل ایسا ہونے لگا کہ جس بھی شادی میں گانا گا کر آتی تو وہ شادی ٹوٹ جاتی، تو لوگوں نے مجھے اپنی شادیوں میں بلانا ہی چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا اور میری وجہ سے شادی ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ بات پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ اب نہ تو مجھے کوئی اپنی شادی میں گانے کے لیے بلاتا تھا اور نہ ہی کوئی میرے گھر میری مدد کے لیے آتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے لوگوں کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا میری وجہ سے نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ شادی ٹوٹنے کی وجہ کوئی اور ہو، لیکن لوگوں نے یہی کہا کہ میری نحوست کی وجہ سے شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ جس بھی گھر میں شادی ہو میں اس گھر کے قریب سے بھی نہ گزروں۔ اب جب کہ میرا کام ہی گانا بجا کر کھانا تھا، تو ایسے میں جب لوگ مجھے شادیوں میں گانے کے لیے نہ بلاتے تھے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جو کچھ تھوڑا بہت جمع کیا تھا اب تو وہ بھی ختم ہونے لگا تھا۔ اب کچھ ختم ہو گیا اور کوئی کام بھی مجھے نہیں آتا تھا، اور نہ ہی گاؤں میں کوئی اور کام ایسا تھا جو میں کر سکتی۔ یہاں تک کہ حالات بہت خراب رہنے لگے تھے۔ میرے پاس کھانے کے بھی پیسے نہ تھے۔ میں بھوک سے تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن کھانا اگر مل بھی جاتا تو 2 دن مجھے اسی طرح سے گزارنے پڑتے۔ جہاں پر ہمارا گاؤں ختم ہوتا تھا وہیں پر یہاں کے وڈیروں کا گھر تھا۔ لوگ وہاں پر مدد کے لیے جایا کرتے تھے، اور اپنی بھوک سے تنگ آ کر میں نے بھی وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے خبر ملی تھی کہ وڈیرے کی بہن کی شادی ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں چلی جاؤں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مجھے وہاں گانا گانے دیں اور وہاں سے چند پیسے مل جائیں جن سے میرے کچھ دن تو گزر ہی جائیں گے۔ اسی لیے اور اسی امید پر میں وڈیرے کے گھر اس کی بہن کی شادی پر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی وہاں پہنچی تو وڈیرے نے میرے سامنے ایک شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک شرط پر مجھے اپنی بہن کی شادی میں گانا گانے کی اجازت دے گا۔ اگر اس کی بہن کی شادی ٹوٹی تو بدلے میں مجھے اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، کیونکہ وہ تو 70 سال کا بوڑھا تھا، مگر میں مان گئی، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے اس بار پہلے کی طرح نہ ہو، اور اگر مجھے ایک مرتبہ اس شادی میں گانا گانے کا موقع مل جاتا اور اگر یہ شادی نہ ٹوٹتی تو اس طرح سے جو میرے اوپر نحوست کا لیبل لگ گیا تھا وہ بھی ہٹ جاتا اور لوگ دوبارہ سے مجھے اپنی شادیوں میں بلانے لگتے۔ مجھے بس ایک موقع چاہیے تھا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کا، اور وہ موقع آج مجھے مل رہا تھا۔ ویسے تو کوئی بھی مجھے اپنی شادیوں میں نہ بلاتا تھا اور نہ ہی مجھے گانا گانے کا موقع دیتا تھا۔ آج قسمت نے اگر مجھے ایک موقع دیا تھا تو میں اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی، کیونکہ مجھے تو اپنے آپ پر پورا بھروسہ تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں یہاں پر چلی آئی تھی
اور مجھے یقین تھا کہ میرے گانا گانے سے یہ شادی نہیں ٹوٹے گی، اسی لیے میں نے اس وڈیرے کی شرط کو مان لیا، جبکہ وہاں پر کچھ لوگوں نے وڈیرے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ مجھے یہ موقع نہ دے۔ اگر اس نے مجھے موقع دے دیا اور اس کی بہن کی شادی ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ مگر اسے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے تو جو شرط رکھی تھی وہ اسے پورا کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے پاس بھی اچھا موقع تھا کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکتی تھی اور دوبارہ سے اپنا کام شروع کر سکتی، اسی لیے بنا سوچے سمجھے ہی اس کی شرط مان کر اس کی بہن کی شادی میں گانا گانے لگی۔ مگر جیسے ہی میں نے گانا شروع کیا تھا، تھوڑی ہی دیر بعد اس کی بہن کی شادی ٹوٹ گئی اور لڑکے والے انکار کر کے چلے گئے۔ میں حیران اور پریشان ہو گئی تھی کہ اب تو لوگوں نے اور زیادہ تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سب نے یہی کہا کہ میں واقعی میں منحوس ہوں، اور میری نحوست جہاں بھی جاتی ہے لوگوں کے گھر برباد کر دیتی ہے۔ یہاں پر بھی میں اپنی نحوست لے کر پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے ایک اور لڑکی کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی، اور اس کی شادی میری وجہ سے ٹوٹ گئی۔ میں بہت پریشان تھی۔ اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ اسی ہی کیونکہ شرط کے مطابق اب مجھے اس وڈیرے سے شادی کرنی پڑتی، جو کہ میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہاں میں 20 سال کی لڑکی اور کہاں وہ 70 سال کا بوڑھا آدمی، مگر کیونکہ میں پہلے سے اس سے وعدہ کر چکی تھی، اب میں اپنی بات سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی، اور وہ تو یہاں کا وڈیرا تھا۔ اگر میں اپنی بات سے مکرتی تو یقیناً یہاں سے مجھے زندہ واپس نہ جانے دیتا۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا تھا اور مجھے موقع دیا تھا، یہاں تک کہ اس کی بہن کی شادی بھی ٹوٹ گئی، لیکن اسے اس پرواہ نہ تھی۔ اب اصولی طور پر مجھے بھی اپنا وعدہ ہر حال میں نبھانا تھا۔ میں اس وڈیرے سے شادی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہی سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں یہاں سے چلتی بنوں اور مجھے یہ شادی نہ کرنی پڑے۔ مگر پھر یہ سوچا کہ اگر یہاں سے چلی بھی جاؤں گی تو وہاں جا کر بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی لوگوں کی منتیں کرنی پڑیں گی اور ان کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اس بوڑھے آدمی سے ہی شادی کر لوں اور یہیں پر رہتی، کم از کم یہاں پر مجھے 2 وقت کا کھانا تو نصیب ہوگا، کیونکہ میرا سارا کام تو برباد ہو چکا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں جو اپنا کما کر کھا رہی تھی اب تو وہ کام بھی باقی نہیں رہا تھا، جب بچپن سے میں کرتی آ رہی تھی اور اپنی ماں کو کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی کام آتا تھا جسے کر کے میں اپنا گزارا کرتی، مجبوراً میرے پاس اس بوڑھے آدمی سے شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ ان ساری باتوں کو سوچتے ہوئے مجبوراً مجھے وڈیرے سے شادی کرنی پڑی۔ شادی کی رات ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وڈیرے کو اس کے اصلی روپ میں دیکھا۔ میں جو اس انسان کو رحم دل سمجھتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، مگر وہ تو بالکل بھی ویسا نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے پہلے بھی بہت ساری لڑکیوں سے شادیاں کی تھیں، جو بھی لڑکی سے خوبصورت لگتی تھی وہ اس سے شادی کر لیتا تھا اور اسے اپنے گھر میں لے آتا، اور جب تک اس کا دل کرتا وہ اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارتا، اور پھر اس کے بعد اسے اپنی ہی اس حویلی میں بنے ہوئے تہہ خانے میں بند کر دیتا۔ یہ راز مجھے شادی کی پہلی رات ہی وڈیرے نے خود بتا دیا تھا، اور اب تو میرے ہاتھوں پیروں سے جان نکل رہی تھی کہ کچھ دنوں بعد میرا بھی یہی حال ہونا تھا، اور میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں اس گھر میں مالکن بن کر رہوں گی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ صرف چند دن کی رونق تھی، اس کے بعد مجھے بھی ان باقی لڑکیوں کی طرح اس اندھیرے کمرے میں اپنی ساری زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ میں نے اپنے آپ کو کس مصیبت میں ڈال دیا تھا؟ میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر حویلی کے باہر والے راستے صبح و شام پہرا لگا ہوتا تھا۔ یہاں سے تو کوئی پرندہ بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور میں تو پھر ایک جیتی جاگتی سانس لیتی انسان تھی، میں کیسے یہاں سے باہر جا سکتی تھی؟ اس وڈیرے نے مجھ سے کہا کہ اس نے جان بوجھ کر میرے آگے یہ شرط رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کی شادی ٹوٹ جائے گی، اس کی تو بہت عرصے سے میرے اوپر نظر تھی، وہ کسی بھی طرح سے مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر میں اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔
وہ جانتا تھا کہ میں کبھی بھی اپنے سے اتنے بڑے یعنی کہ بوڑھے آدمی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، اسی لیے اس نے ایک ایسی چال چلی تھی اور مجھے مجبور کر دیا تھا اس بات پر کہ میں اس سے شادی کر لوں، اور اب وہ اپنے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہو گیا تھا۔ اس دن مجھے ایک اور بات وڈیرے نے بتائی۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس فقیر کی بد دعا میرا پیچھا کر رہی ہے، اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس فقیر نے مجھے بد دعا ضرور دی تھی، لیکن جو کچھ میری زندگی میں ہوا تھا وہ اس وڈیرے کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کر شادیوں میں گانا گاتی ہوں اور یہی میرا روزگار ہے، اسی لیے اس نے ایک ایسی چال چلی تھی جس نے میری زندگی بدل دی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مجھے بے بس کرنا ہے اور اپنے آگے مجبور کرنا ہے اور مجھے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اسے مجھ سے میرا روزگار چھیننا ہوگا، کیونکہ جب میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو میں خود بخود اس کے گھر چلی جاؤں گی۔ اسی لیے اس نے ایسا کیا تھا کہ میں جس بھی شادی میں گانے کے لیے جاتی تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس شادی کو ختم کروا دیتا۔ اس طرح سے سارا الزام میرے اوپر آ جاتا اور لوگ مجھے منحوس سمجھنے لگتے کہ شاید میرے گانا گانے کی وجہ سے یہ شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا تھا کہ میں کس شادی میں گانا گانے کے لیے گئی ہوں، اور پھر میں جب وہاں جاتی تو وہ اپنے طریقے سے کیسے بھی کر کے اس شادی کو ختم کروا دیتا، جبکہ اس کا الزام میرے اوپر اس طرح سے آتا تھا کہ شادی میری نحوست کی وجہ سے ٹوٹی۔ یہ بات بھی اسی نے لوگوں میں پھیلائی تھی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب اس بوڑھے آدمی کی چال تھی، مجھے بے بس کرنے کے لیے اور مجھے یہاں تک لانے کے لیے، اور میں مجبور ہو بھی گئی تھی۔ اپنی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں یہاں آ گئی تھی، نہ صرف باقی لڑکیوں کے ساتھ بلکہ اس نے تو اپنی بہن کی زندگی کے بارے میں بھی نہ سوچا، اور اپنی بہن کے ساتھ بھی وہ کیا جو اسے بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے تو اپنی بہن کی خوشیوں کا سودا کر دیا تھا، صرف اور صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی بہن کی شادی جس شخص کے ساتھ طے کی گئی تھی وہ اسے بہت پسند کرتی تھی، اور اس کی رضامندی سے ہی یہ رشتہ طے پایا تھا۔ جبکہ میں شادی میں گانے کے لیے چلی گئی تو لوگوں نے وڈیرے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ مجھے اس شادی میں گانا گانے نہ دے، جبکہ وہ تو ساری حقیقت جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں منحوس نہیں ہوں، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ خود کرواتا تھا۔ اسی لیے اس نے جان بوجھ کر میرے آگے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر یہ شادی ٹوٹ گئی تو مجھے اس سے شادی کرنی پڑے گی، اور میں اس کی شرط مان بھی گئی تھی۔ جب میں نے اس کی بہن کی شادی میں گانا گایا تو جس طرح سے وڈیرا باقی ان ساری شادیوں کو توڑوا دیتا تھا جہاں میں گانا گانے کے لیے جاتی تھی، تو اس نے اسی طرح سے اپنی بہن کی شادی بھی ختم کروا دی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شادی بھی میری نحوست کی وجہ سے ختم ہوئی ہے۔ اب تو مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا کہ میری وجہ سے یہ شادی ٹوٹ گئی ہے، اور شرط کے مطابق اگر شادی ٹوٹتی تو مجھے وڈیرے سے شادی کرنی پڑتی، اور اب میں اس سے شادی کرنے کے لیے مجبور تھی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ میں خود اس سے شادی کرنے کے لیے ہاں کروں۔ اسی لیے تو اس نے یہ سارا تماشا کیا تھا۔ اس کی ساری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہوں کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ اس فقیر کی بد دعا میرا اب تک یہاں تک پیچھا کیا تھا۔ اس فقیر کا دل دکھا تھا، میں مانتی تھی مجھے اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ویسے بھی اس نے بد دعا مجھے دی تھی تو ایسے میں باقی لڑکیوں کا کیا قصور تھا؟ اگر برا ہوتا تو میرے ساتھ ہوتا، ان لڑکیوں کا کیا قصور تھا جن کی شادیاں ٹوٹ جاتی تھیں؟ میں نے یہ بات کیوں نہ سوچی، اور اب میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس گھر میں آئے ہوئے مجھے 2 دن گزر گئے تھے، اور میں اس بات کو لے کر پریشان تھی کہ اب آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جب ایک دن میں گھر کے صحن میں موجود تھی، جب مجھے باہر سے کسی فقیر کی آواز آئی جو کہ یہاں مانگنے کے لیے آیا تھا۔ اس فقیر کو بہت ساری چیزیں اس گھر کے ملازم دینے کے لیے گئے، لیکن اس کی یہی ضد تھی کہ اس گھر کی جو نئی مالکن ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کچھ دے تو ہی وہ قبول کرے گا، ورنہ وہ یہاں سے چلا جائے گا اور جاتے جاتے اس حویلی کے لیے دعا نہیں کرے گا بلکہ بد دعا دے کر جائے گا۔ حویلی کے لوگ فقیروں کی بد دعا سے بہت ڈرتے تھے،
اسی لیے مجبوراً ان لوگوں نے مجھے اس فقیر کے پاس بھیجا تاکہ میں خود وہاں جا کر اپنے ہاتھوں سے اسے کچھ دوں اور وہ یہاں سے دعا دے کر مجھے جائے۔ جیسے ہی میں باہر پہنچی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے سامنے وہی فقیر موجود تھا جس نے میرے حق میں بد دعا کی تھی کہ میں برباد ہو جاؤں، اور شاید اس کی بد دعا کہیں نہ کہیں قبول ہو گئی تھی کہ میں زندگی کے ایسے ہی موڑ پر پہنچ گئی تھی جہاں پر بربادی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب میں اس کے پاس گئی تو میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی کہ وہ مجھے معاف کر دے اور اپنی بد دعا واپس لے لے، کیونکہ میری زندگی واقعی میں اس مقام پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے جب کچھ لیا تھا تو اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور آنکھ سے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کی بات کو کچھ تو سمجھ گئی تھی۔ میں نے فوراً سے وہ کاغذ لیا اور سب کی نظروں سے بچا کر میں نے اسے چھپا لیا۔ اس کاغذ کو لے کر میں اپنے کمرے میں آئی۔ جب میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اگر تم اس حویلی سے باہر نکلنا چاہتی ہو تو اس حویلی سے باہر نکلنے کا ایک راستہ ہے جو کہ یہاں کا خفیہ راستہ ہے، اور اس راستے کے بارے میں سب کو معلوم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ اس راستے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کاغذ کے اوپر اس راستے کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ فقیر کیسے جانتا تھا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، اور اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا کہ جیسے ہی سب لوگ سونے کے لیے چلے جاتے تو میں موقع دیکھ کر یہاں سے نکل جاتی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب میں حویلی سے باہر نکلی تھی، اور میں اسی راستے سے آئی تھی جو مجھے اس فقیر نے بتایا تھا۔ میں جیسے ہی باہر نکلی تو وہ فقیر سامنے موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور میں نے اس سے یہی پوچھا کہ اسے کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں ہوں اور مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے جو بد دعا دی تھی وہ جذبات میں آ کر دی تھی۔ اس نے وہ بد دعا مجھے دل سے نہیں دی تھی، اور جہاں تک بات ٹھیک ہے اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں موجود ہوں، تو وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت میں حویلی میں قید ہوں اور مشکل میں ہوں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وڈیرے نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ وہ کیسے بھی کر کے میری مدد کرنا چاہتا تھا اور مجھے اس حویلی سے باہر نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس طرح سے وہ حویلی کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے وہاں کے ملازموں سے یہ کہا کہ وہ نئی مالکن کے ہاتھ سے ہی خیرات لے گا اور جائے گا۔ مجبوراً ان لوگوں نے مجھے وہاں بلایا تھا اور اس کا کام آسان ہو گیا، اور وہ آسانی سے میری مدد کر پایا تھا۔ وہ مجھے اس قید سے آزاد کروانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی اس قید میں سڑ سڑ کر اپنی زندگی گزار دوں۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی فقیر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اچھا پڑھا لکھا انسان ہے۔ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ یہاں رہتا تھا، اور پھر وہ اپنی بہن کو یہاں چھوڑ کر شہر نوکری کرنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو معلوم ہوا کہ اس کی تائی نے اس کی بہن کی شادی وڈیرے سے کروا دی تھی۔ اس کے بعد سے وہ اپنی بہن کو تلاش کرتا رہا، لیکن اس کی بہن اسے کہیں نہیں ملی، اور اس وقت اس نے وڈیرے کے اوپر نظر رکھنی شروع کر دی۔ جب اسے وڈیرے کے سارے کارناموں کا علم ہو گیا کہ کس طرح سے وہ گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں سے شادیاں کرتا تھا اور انہیں اپنے پاس قید کر لیتا تھا، اس کے بعد کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکیاں کہاں جاتی ہیں۔ وہ فقیر کا روپ لے کر وہاں جاتا تھا اور وہاں کی معلومات اکٹھی کرتا تاکہ ایک دن اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اسے جیل پہنچا سکے اور لڑکیوں کو آزاد کروا سکے۔ اس دن اس نے جان بوجھ کر مجھ سے بھیک مانگی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اسے بھیک دیتی ہوں یا نہیں۔ میں روزانہ یہاں سے گزرتی تھی اور وہ روزانہ مجھے دیکھتا تھا۔ میں اسے اچھی لگتی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، اور بات کرنے کا اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا سوائے بھیک مانگنے کے۔ اسی لیے اس نے اس دن بہانے سے مجھ سے بھیک مانگی تھی، مگر میں اسے دھتکار کر آگے چلی گئی۔ اسی لیے اس نے جان بوجھ کر مجھے بد دعا دی تھی تاکہ میں ڈر جاؤں اور دوبارہ کسی بھی بھکاری کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھوں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بھکاری جان بوجھ کر مانگنے کے لیے آیا ہو۔ کچھ واقعی میں ضرورت مند ہوتے ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ انہیں دھتکارنا چاہیے۔ میں بہت شرمندہ تھی
کہ جو کچھ میں نے کیا تھا اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ اس وڈیرے کا قصہ اب سے ختم ہوا۔ اس نے اس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے اور اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ وہ جیل پہنچ گیا تھا اور ساری لڑکیوں کو آزاد کروا لیا گیا تھا۔ میں نے اس سے خلا لے لی تھی اور اب میں آزاد تھی۔ جب اس لڑکے نے مجھے شادی کے لیے کہا تو میں مان گئی۔ اس نے مجھ سے شادی کی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ شہر آ کر رہنے لگے۔ شہر میں میرے شوہر کی نوکری پولیس کی تھی۔ وہ ایسے ہی لوگوں کو پکڑنے کے لیے کام کرتا تھا اور اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ میری آواز اچھی تھی اور میں نے 1-2 گانے بھی گائے تھے جس سے مجھے کافی شہرت بھی ملی۔ اب میں جب بھی اپنے شوہر کے ساتھ گھر سے باہر جاتی تو لوگ محبت سے اور احترام سے مجھے ملتے تھے۔ ہم دونوں باہر جاتے تو کوئی بھی ضرورت مند مجھے نظر آتا تو جہاں تک ممکن ہوتا میں ان کی مدد کرتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔